السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 38 کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اور اس کے سوال جواب پر آپ خصوصی توجہ دیں تاکہ یہ آپ کو ذہن نشین ہو اور روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ بلا کسی تاخیر کے میں آج سبق شروع کر رہا ہوں۔ الدرس الثامن والثلاثون، 38واں سبق مستثنیٰ۔ اب ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے۔ مستثنیٰ در حقیقت وہ لفظ ہوتا ہے جو الا کے بعد آئے اور الا سے پہلے والے اسم کی خصوصیات اس میں پائی نہیں جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں گا جاءت طلاب کلہم الا زیدن۔ جاءت طلاب کلہم، سارے کے سارے بچے حاضر ہوئے، آئے، الا زیدن، زید کو چھوڑ کر۔ یہ ہمیشہ ذہن رکھے کہ اگر الا کے پہلے جملہ مثبت ہے تو مستثنیٰ ہمیشہ، مستثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا ہوا۔ مستثنیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کیا ہوا۔ تمام بچے آئے، تمام طلبہ آئے سوائے زید کے، مطلب آنے والے تو تمام طلبہ ہے لیکن زید نہیں آیا، تو یہ زید آنے والے طلبہ سے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا۔ رأیت، رأیت المسلمین الا رجلا۔ رأیت المسلمین الا رجلا، میں نے تمام مسلمانوں کو دیکھا سوائے ایک آدمی کے۔ میں نے تمام مسلمانوں کو دیکھا سوائے ایک آدمی کے، مطلب میں نے ہر کسی کو دیکھا لیکن ایک آدمی کو میں نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ جو رجلن ہے، یہ رجلن اس کو مستثنیٰ کہیں گے، یہ الا کے بعد آ رہا ہے، اور الا سے پہلی خصوصیت جو مسلمانوں کو دیکھے جانے کی ہے اس آدمی میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ زیادہ اس کے قواعد نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ سبق پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ الفاظ بھی کم ہیں اس لیے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے پینسل سے اس کے معنی لکھ لیجئے۔ الدرس الثامن والثلاثون، 38واں سبق مستثنیٰ۔ الفاظ معنی میں دیکھیے، مجلات، محلات تجاریت، محل کہتے ہیں دکان کو، محلات تجاریت، تجارتی دکانیں۔ مصرف، مصرف کے معنی ہوتا ہے بینک۔ ماکینات الصرف الآلی، ماکینہ مشین کو کہتے ہیں، ماکینات الصرف الآلی، صرف پھرنے کو کہتے ہیں، آلی کے معنی بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو ماکینات الصرف الآلی کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ اے ٹی ایم مشین۔ ماکینات الصرف الآلی، اے ٹی ایم مشین۔ مزدحم، ٹھیک ہے میں لکھائی دیتا ہوں، مزدحم یعنی بھیڑ بھاڑ والا ایریا، بھیڑ بھاڑ کو مزدحم کہتے ہیں، لوگوں سے بھرا ہوا ایریا۔ فترۃ الغداء، لنچ ٹائم، فترۃ الغداء، لنچ ٹائم۔ حساب التوفیر، حساب التوفیر سیونگ اکاؤنٹ۔ زبائن کلائنٹس۔ مبارات میچ۔ فریق پارٹی۔ نہائی آخری، نہائی کس کو کہتے ہیں؟ آخری کو۔ مبارات الکرکٹ، پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ احب زیارت الاسواق والمحلات التجاریۃ الا المصرف،
اب دیکھیں جملہ یہاں پر مثبت ہے، احب مجھے پسند ہے، میں پسند کرتا ہوں، زیارت الاسواق بازاروں کو جانا، زیارہ کے معنی یہاں ہوں گے وزٹ کرنا، بازاروں کو جانا، والمحلات التجاریتا اور تجارتی دکانوں کو، محلات بازار اور تجارتی دکانوں کی طرف جانا مجھے پسند ہے، الا المصیفہ چھوڑ کر بینک کو، یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ میں بازار کو جاؤں اور تجارتی دکانوں میں جاؤں، لیکن بینک کو چھوڑ کر بینک میں جانا میں نہیں چاہتا۔ اب بینک میں کیوں نہیں جانا چاہتا؟ لِأَنَّهُ مُزْدَحَمٌ دَائِمًا، لِأَنَّهُ مُزْدَحَمٌ دَائِمًا کیونکہ وہ ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے، وَقَدْ حُلَّتْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةُ الْآن اور یقیناً حلت حل ہوئی، هذه المشکلہ یہ مشکل، الآن اب، اور اب یہ مشکل حل ہو چکی ہے، حیث تم تنصیب ماکینۃ الصرف الآلی جیسے کہ ممکن نصب کر دیا گیا ہے، تم تنصیبو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نصب کر دیا گیا ہے، تم یہ معروف استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو کے اعتبار سے مجہول کیا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے حیث تم جہاں تم تنصیب ماکینۃ الصرف الآلی، اور اب یہ مشکل حل ہو چکی ہے جہاں نصب کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے اے ٹی ایم مشین کو، ماکینۃ الصرف الآلی اے ٹی ایم مشین کو، اور تم تنصیب بٹھا دیا گیا، بجنبی مبنی المصرف بینک کے بازو، مبنی المصرف بینک کی بلڈنگ کے بازو۔ اب میں شروع سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقد حلت هذه المشکلۃ الآن اور اب یہ مشکل حل ہو چکی ہے، حیث تم تنصیب ماکینۃ الصرف الآلی بجنبی مبنی المصرف، اور اب یہ مشکل حل ہو چکی ہے جہاں جیسے کہ بٹھا دیا گیا ہے اے ٹی ایم مشین کو بینک کی بلڈنگ کے بازو۔ یفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد، یفتح المصرف بینک کھلا رہتا ہے، ایام الاسبوع ہفتے کے 7 دن، الا یوم الاحد اتوار کو چھوڑ کر، ہفتے کے تمام دن، ایام الاسبوع ہفتے کے تمام دن بینک کھلا رہتا ہے مگر چھوڑ کر اتوار کو، الا کے میں نے چھوڑ کر، یوم الاحد اتوار کو، اتوار کے سوا بینک ہفتے کے تمام دن کو کھلا رہتا ہے۔ وَيَبْقَى مَفْتُوحًا مِنَ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ إِلَى الرَّابِعَةِ إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ حِينَ يُغْلَقُ لِفَتْرَةِ الْغَدَاءِ۔ وَيَبْقَى مَفْتُوحًا مِنَ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ إِلَى الرَّابِعَةِ اور وہ کھلا رہتا ہے صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً سوائے 1 گھنٹے کے، مطلب بینک صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک کھلا ہوتا ہے سوائے 1 گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہوتا ہے، اور وہ گھنٹہ جہاں پر بینک کھلا نہیں رہتا وہ کون سا گھنٹہ ہے؟ بین الثانیۃ والثالثہ 2 اور 3 کے درمیان، حین یغلق لفترۃ الغداء جہاں اسے بند کر دیا جاتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے، لنچ کے لیے۔ فرع المصرف الہندی بالجامعۃ لا يسمح احدا الا موظفی الجامعۃ بفتح الحساب به، فرعون کہتے ہیں شاخ کو، برنچ کو، فرع المصرف الہندی بالجامعۃ یونیورسٹی کی انڈین بینک کی شاخ، یونیورسٹی میں واقع انڈین بینک کی شاخ اجازت لا یسمح اجازت نہیں دیتی احدن کسی کو بھی، الا مگر چھوڑ کر، موظف الجامعۃ یونیورسٹی کے ملازموں کو چھوڑ کر، یونیورسٹی کی انڈین بینک کی شاخ یونیورسٹی کے ملازموں کو چھوڑ کر کسی کو اجازت نہیں دیتی، اور کس کی اجازت نہیں دیتی؟ بفتح الحساب بھی، اس میں اکاؤنٹ کھولنے کی۔ اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، وفرع المصرف الہندی اور انڈین بینک کی شاخ، اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ بالجامعہ یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کی انڈین بینک کی شاخ لا یسمح احدن کسی کو اجازت نہیں دیتی، کس کی اجازت نہیں دیتی؟ بفتح الحساب بھی، اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی، الا موظف الجامعہ مگر چھوڑ کر یونیورسٹی کے ملازموں کو، مطلب یونیورسٹی میں جو واقع انڈین بینک ہے وہاں پر صرف یونیورسٹی کے ملازم ہی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، دوسرے کھول نہیں سکتے۔ کیوں؟ وَلِكَوْنِهِ فَرْعًا خَاصًا لَا تُوجَدُ فِيهِ إِلَّا حِسَابُ التَّوْفِيرِ، کیوں؟
کیونکہ وہ ایک خاص شاخ ہے، اس کے خاص شاخ ہونے کی وجہ سے لا توجد فیہ الا حسابات توفیر، اس میں سوائے سیونگ اکاؤنٹ کے دوسرے اکاؤنٹ پائے نہیں جاتے۔ حضر الموظفون الا المدیرہ، حضر الموظفون تمام ملازم حاضر ہو گئے، الا المدیرہ سوائے مینیجر کے، مطلب تمام لوگ آ گئے لیکن مینیجر نہیں آیا۔ سحبت الفلوس من المصرف کل شہر الا شہر ابریل، سحبت الفلوس من المصرف، میں نے پیسے نکالے، سحبت الفلوس میں نے پیسے نکالے، من المصرف بینک سے، کل شہر ہر مہینے، الا شہر ابریل مگر سوائے اپریل کے مہینے کے۔ سحبت الفلوس من المصرف کل شہر الا شہر ابریل، میں نے بینک سے تمام ہر مہینے پیسے نکالے سوائے اپریل کے مہینے کے۔ تتوقف الخدمات المصرفیۃ فی الساعۃ الرابعۃ الا خدمت الصرف الآلی، تتوقف الخدمات المصرفیۃ فی الساعۃ الرابعۃ، 4 بجے بینک کی سروسز رک جاتی ہے، الا خدمات الصرف الآلی مگر یہ کہ سوائے اے ٹی ایم مشین کی سروس کے، خدمت صرف الآلی اے ٹی ایم مشین کی سروس کے۔ تتوقف رک جاتی ہے، الخدمات المصرفیۃ بینک کی سروس، بینک سروسز، فی الساعۃ الرابعۃ شام 4 بجے، الا خدمت الصرف الآلی مگر اے ٹی ایم کی سوائے اے ٹی ایم مشین کی سروس کے، اے ٹی ایم مشین کی سروس جاری رہتی ہے۔ لم يحضر الزبائن الا محمودا، لم يحضر الزبائن کوئی کلائنٹ نہیں آئے سوائے محمود کے، الا محمودن سوائے محمود کے، مطلب بینک میں صرف محمود ہی آیا، اس کے علاوہ کوئی کلائنٹ نہیں آیا۔ شاہدت مباریات الکرکٹ کلہا غیر مبارات واحدۃ، شاہد یشاہدو کہ میں نے دیکھنا، واچنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ شاہدت مباریات الکرکٹ کلہا، میں نے تمام میچوں کو دیکھا، میں نے تمام میچز دیکھا، کلہا تمام کی تمام میچز دیکھا، غیر مبارات واحدۃ سوائے ایک میچ کے، مطلب میں نے ہر میچ کو دیکھا ایک میچ کو چھوڑ کر۔ فاز الفریق الہندی فی المباریات الا مرتین، فازا کہ میں نے کامیاب ہوئی، الفریق الہندی انڈین ٹیم کامیاب ہوئی، فی المباریات میچز میں، تمام میچز میں انڈین ٹیم کامیاب ہوئی، الا مرتین مگر 2 باری کو چھوڑ کر، مطلب 2 میچز کے علاوہ تمام میچز میں انڈیا کی ٹیم کامیاب ہوئی۔ اجتمع طلاب الجامعات فی استاد ناشنیونل لمشاہدۃ نہائی الکرکٹ الا طلبۃ الدبلوم فی اللغۃ العربیہ، اجتمع یجتمعو کہ میں نے جمع ہونا، حاضر ہونا، اجتمع طلاب الجامعات فی استاد ناشیونل، یونیورسٹی کے تمام طلباء نیشنل اسٹیڈیم میں حاضر ہوئے، اور کیوں حاضر ہوئے؟ لمشاہدۃ نہائی الکرکٹ، کرکٹ کی لاسٹ میچ کو دیکھنے کے لیے، کرکٹ کی فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے، الا طلبۃ الدبلوم باللغۃ العربیہ مگر وہ طالب علم جو عربی زبان میں ڈپلومہ کرنے والے ہیں وہ طلباء حاضر نہیں ہوئے۔ الا سے کیا ہو گیا؟ یہ مستثنیٰ ہو گیا، یونیورسٹی کے تمام طلباء نیشنل اسٹیڈیم میں کرکٹ کی فائنل میچ دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، الا طلبۃ الدبلوم فی اللغۃ العربیہ لیکن عربی زبان میں ڈپلومہ کرنے والے طلباء حاضر نہیں ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا مستثنیٰ پر مبنی سبق تھا جو بہت چھوٹا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان سیکھنے کی راہ میں ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔